अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TCN रिपोर्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद हैदर शाह। नाजरीन, आज का टॉपिक बहुत ज़रूरी है और हमें लगता है कि इस टॉपिक पर जितनी बात की जाए वो कम है। नाजरीन, आज हम एक ऐसी कहानी की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे मुआशरे के ज़ख्मों को बेनकाब करती है। एक ऐसी हकीकत जो लाखों पाकिस्तानियों के ख्वाबों, उमंगों और जिंदगियों को निकल रही है। ये बात हम कर रहे हैं गैर कानूनी डंकी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वो दास्तान जो पाकिस्तान के गाँव देहात से शुरू होकर समंदरों, सहराओं और सरहदों तक फैली हुई है। ये मुआशी बदहाली, समाजी दबाव और झूठे वादों से जन्म लेने वाली कहानी है जो हमारे नौजवानों को खतरनाक रास्तों पर धकेल रही है, जहां वो अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं या गैर मुल्की सरजमीनों पर छुप कर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो रहे हैं। नाज़रीन, आज हम इस सफ़र की गहराई में जाएंगे, इसके तारीखी पस मंज़र को खोजेंगे, वफाकी तहकीकाती एजेंसी यानी FIA के किरदार का जायजा लेंगे, मुतबादिल रास्तों की हकीकत जांचेंगे। इन रास्तों पर पाकिस्तानियों की अमवात के दिलखराश वाक़यात पर बात करेंगे, मुहाजिरीन की मुश्किलात को समझेंगे और ये देखेंगे कि ये सब पाकिस्तान की आलमी साख को कैसे मुतासिर कर रहा है। इस कहानी में हम कुछ मुतासिरीन से भी बातें करेंगे जिन्होंने अपनी शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर हमें अपने तजुर्बात शेयर किए हैं। ये सिर्फ एक कहानी ही नहीं नाजरीन, बल्कि एक आवाज़ है जो तब्दीली का मुतालबा करती है। तो आइए सफ़र पर चलते हैं। पाकिस्तान की तारीख हिजरत से भरी पड़ी है। 1947 में क़याम पाकिस्तान के वक्त लाखों लोगों ने अपने घर बार छोड़कर एक नई जिंदगी की उम्मीद में सरहद पार की। ये हिजरत मजहबी और सियासी वजूहात की वजह से अमल में आई, लेकिन आज के दौर में हिजरत की वजूहात यकसर बदल चुकी हैं। मुआशी बदहाली, बेरोजगारी और सियासी अदम इस्तेकाम ने लाखों पाकिस्तानियों को अपने वतन से बाहर बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में धकेल दिया है। पाकिस्तानी इदारा शुमारियात के मुताबिक हर साल तकरीबन 2 लाख पाकिस्तानी कानूनी और गैर कानूनी दोनों रास्तों से मुल्क से बाहर जाते हैं। कानूनी हिजरत के रास्ते जैसे कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात या यूरोप में मुलाजमत के वीज़ों के जरिए महदूद और महंगे। कानूनी हिजरत के रास्ते जैसे कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात या यूरोप में मुलाजमत के वीज़ों के जरिए जो कि महदूद और महंगे हैं। इसके बरक्स गैर कानूनी डंकी एक सस्ता लेकिन बेहद खतरनाक मुतबादिल पेश करती है। डंकी जो पंजाबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है डंकी राउट्स के जरिए गैर कानूनी रास्तों से अपनी मंजिल तक पहुंचना। नाजरीन, ये गैर कानूनी हिजरत के लिए इस्तेमाल होता है, एक ऐसी लानत बन चुकी है जो हजारों पाकिस्तानियों की जिंदगियों को रेगुलरली तबाह कर रही है। एक नौजवान जिसने अपनी शनाख्त जाहिर ना करने की शर्त पर हमसे बात की कहता है कि मैं अपने खानदान के लिए कुछ करना चाहता था। गांव में कोई नौकरी नहीं थी, बस खेतों में मजदूरी मिलती। एक एजेंट ने कहा कि वो मुझे यूरोप पहुंचाएगा जहां मैं लाखों रुपए कमा सकता हूं। उसने 15 लाख रुपए की डिमांड की। हमने ज़मीन बेच दी, कर्जा लिया और मैं ईरान के रास्ते रवाना हो गया। लेकिन सफ़र के दौरान हमें कई दिन भूखा रहना पड़ा और हमारे साथ शदीद किस्म का तशद्दुद भी किया गया। नाज़रीन, ये कहानी हज़ारों पाकिस्तानी नौजवानों की है जो मुआशी दबाव और ख़ानदानी तवक्कुआत के बोझ तले झूठे वादों का शिकार हो जाते हैं। गैर कानूनी डंकी की जड़ें मुआशी नाहमवारी और समाजी दबाव में पेवस्त हैं। हमारे माशरे में एक नौजवान से तवक्को की जाती है कि वो अपने खानदान की मुआशी किफ़ालत करे। जब मकामी सतह पर मुलाजमतें न हों या तनख्वाह ज़िंदगी के अखराजात पूरे ना कर सके तो गैर मुल्की सरजमीनों की चमक धोखे का जाल बन जाती है। एजेंट्स जो अक्सर मकामी कम्युनिटीज़ में रहते हैं झूठे वादों से लोगों को अपनी जानिब खींचते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2020 तक हर साल 30,000 से 40,000 पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पर हिजरत करते हैं, जिनमें से ज़्यादातर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से। एक खातून बताती हैं कि मुझे कहा गया कि चीन में शादी के बाद अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, लेकिन जब मैं वहाँ पहुंची तो मुझे एक ऐसी जगह पर रखा गया जहाँ से निकलना नामुमकिन था। मुझे बचाने वालों ने बताया कि ऐसी 600 से ज़ायद पाकिस्तानी ख़वातीन हैं जो इस जाल में फंस चुकी हैं। नाजरीन, ये कहानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खौफनाक चेहरे को जाहिर करती है। इंसानी स्मगलिंग की तारीख 1980 की दहाई से शुरू होती है, जब पाकिस्तानी कारकुन खलीजी ममालिक में तेल की सनत की उरूज के दौरान
قانونی طور پر وہاں گئے، لیکن پھر اسی دوران غیر قانونی ہجرت کے واقعات بھی بڑھ گئے۔ 1990 کی دہائی تک یورپ اور مشرق وسطیٰ غیر قانونی ہجرت کے بڑے مراکز بن گئے۔ ایجنٹس نے ایران، ترکی اور لیبیا کے ذریعے راستوں کا نیٹ ورک بنایا جو آج بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ راستے بہت خطرناک ہیں لیکن سستے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ غریب خاندان ان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بلوچستان کے سرحدی علاقوں جیسے تافتان یا گوادر سے لوگ ایران کے ذریعے ترکی اور پھر یورپ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سفر ہفتوں یا مہینوں تک جاری رہتا ہے، جس میں پیدل چلنا، غیر محفوظ کشتیوں پر سمندری سفر اور صحراؤں میں بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا شامل ہے۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA اس غیر قانونی ہجرت اور ہیومن ٹریفکنگ کو روکنے کے لیے ایک مرکزی ادارہ ہے۔ FIA نے 2002 میں انسانی اسمگلنگ کے خلاف قومی سطح پر اقدامات شروع کیے، جب پاکستان نے اقوام متحدہ کے پروٹوکول ٹو پریونٹ، سپریس اینڈ پنش ٹریفکنگ ان پرسنز پر دستخط کیا۔ 2018 میں پریونشن آف ٹریفکنگ ان پرسنز ایکٹ PTPA اور پریونشن آف اسمگلنگ آف میگرنٹس ایکٹ نافذ کیے گئے، جو سخت سزائیں تجویز کرتے ہیں۔ FIA کے اینٹی ہیومن اسمگلنگ اینڈ ٹریفکنگ سرکلز AHTCs نے ہزاروں ایجنٹس کو گرفتار بھی کیا۔ رپورٹس کے مطابق صرف 2025 میں FIA نے فیصل آباد، لاہور اور گجرانوالہ میں متعدد ایجنٹس کو گرفتار کیا، جو جھوٹے وعدے کر کے لوگوں سے لاکھوں روپے ہتھیا رہے تھے۔ ایک FIA افسر کہتے ہیں کہ ہم ہر روز نئے نیٹ ورکس پکڑتے ہیں، لیکن یہ ایجنٹس ہمارے اپنے معاشرے سے نکلتے ہیں۔ اس میں ہمیں عوام کی مدد چاہیے تاکہ وہ مشکوک ایجنٹس کی اطلاع ہمیں دیں۔ ناظرین، یہی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی پاکستان کی غیر قانونی ڈنکی اور ہیومن ٹریفکنگ کے خلاف جنگ میں ایک مضبوط ستون کے طور پر کام کر رہی ہے۔ اس ادارے نے اپنی انتھک کوششوں سے نہ صرف انسانی اسمگلنگ کے نیٹ ورکس کو توڑنے میں کامیابی حاصل کی، بلکہ متاثرین کی بحالی اور عوام میں آگاہی پھیلانے میں بھی نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ ناظرین، FIA کی مزید کوششوں کو پرکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے اب تک کیا خاطر خواہ اقدامات کیے۔ ناظرین، جیسے کہ پہلے بتایا گیا کہ FIA عوامی آگاہی کی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات و جرائم UNODC کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے FIA نے ملک بھر میں ایک وسیع آگاہی مہم بھی شروع کی۔ اس مہم کے تحت پوسٹرز، فلائرز اور ڈیجیٹل میڈیا پر پیغامات تقسیم کیے گئے، جن پر واضح لکھا تھا کہ انسانی اسمگلنگ اور غیر قانونی ہجرت کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ یہ غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر اسلامی بھی ہے۔ یہ پیغام پاکستان کی 95% مسلم آبادی کے لیے نہ صرف اثر انگیز ہے بلکہ ان کی مذہبی اور اخلاقی اقدار سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ ناظرین، اسی FIA نے دیہی علاقوں جیسے کہ پنجاب کے گاؤں اور خیبر پختونخوا کے قصبوں میں آگاہی سیشنز کا انعقاد بھی کیا، جہاں لوگوں کو جھوٹے ایجنٹس کے دھوکوں سے بچنے کی تربیت بھی دی جاتی تھی۔ ایک مقامی شخص سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ایجنٹ کو 12 لاکھ روپے دینے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مجھے یورپ پہنچائے، لیکن پھر FIA کے ایک آگاہی سیشن نے میری آنکھیں کھول دی۔ میں نے اپنا فیصلہ بدل دیا اور اپنے خاندان کی زمین بچا لی۔ ناظرین، یہ مہمات دیہی علاقوں میں خاص طور پر مؤثر ثابت ہوئی، جہاں لوگ، جیسے کہ پہلے بتایا گیا، کہ اکثر جھوٹے ایجنٹس کے جھوٹے وعدوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، پھر متاثرین کی بحالی کے لیے بھی FIA نے عملی اقدامات اٹھائے ہیں۔ تفتان، بلوچستان میں قائم کیا گیا وکٹم ریسیپشن اینڈ فیسیلیٹیشن سینٹر اس کی ایک روشن مثال ہے۔ یہ سینٹر ان مہاجرین کے لیے پناہ گاہ فراہم کرتا ہے جو غیر قانونی ہجرت کے دوران دھوکہ کھا جاتے ہیں یا سرحد پار سے واپس بھیج دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، 2023 میں اس سینٹر نے 19,575 مہاجرین کو طبی امداد، خوراک اور عارضی رہائش فراہم کی۔ یہ سینٹر نہ صرف ان متاثرین کی جسمانی ضروریات کو پوری کرتا ہے بلکہ انہیں نفسیاتی مدد اور قانونی مشاورت بھی فراہم کرتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی دوبارہ شروع کر سکیں۔ ناظرین، اسی اسکیم سے ایک متاثرہ شخص نے کہا، جب میں ایران سے واپس آیا تو میں ٹوٹ چکا تھا، لیکن تفتان کے سینٹر میں مجھے خوراک، دوائیں اور امید کی کرن نظر آئی۔ FIA کے ڈیڈیکیٹڈ افسران نے میری کہانی سنی اور مجھے گھر واپس جانے میں مدد فراہم کی۔ اسی طرح کے اقدامات سے FIA نے ہزاروں متاثرین کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی بھی لائی ہے۔ ناظرین، FIA نے بین الاقوامی تعاون کو بھی مضبوط کیا۔ UNODC کے ساتھ مل کر FIA نے تربیتی پروگرام شروع کیے جن میں پولیس افسران اور ججوں کو ہیومن ٹریفکنگ کے قوانین اور متاثرین کی شناخت کے بارے میں تربیت دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ FIA نے ایران،
ترکی اور یورپی ممالک کے ساتھ معلومات کے تبادلوں کے معاہدوں پر عمل درآمد شروع کیا، جس سے سرحد پار اسمگلنگ نیٹ ورکس کو توڑنے میں مدد ملی۔ 2024 میں FIA نے ایک بین الاقوامی آپریشن کے ذریعے ایک بڑے اسمگلنگ نیٹ ورک کو بے نقاب کیا جو پاکستان سے لیبیا تک مہاجرین کو لے جا رہا تھا۔ اس آپریشن میں 15 ایجنٹس گرفتار کیے گئے، جبکہ 200 سے زائد پاکستانی مہاجرین کو واپس وطن لایا گیا۔ ناظرین، پھر غیر قانونی ہجرت کے متبادل راستوں نے مسئلے کو پیچیدہ کر دیا ہے۔ روایتی راستہ بلوچستان سے ایران، ترکی اور لیبیا کے ذریعے یورپ جاتا تھا، لیکن 2024 میں اسمگلرز نے شمالی یا مغربی افریقہ سے کینری آئلینڈز تک کا نیا راستہ اپنایا۔ یہ راستہ صحارا کے صحراؤں اور بحیرہ اوقیانوس کے خطرناک سمندری سفر سے گزرتا ہے۔ ناظرین، ایران کے بارڈرز بند ہونے کے بعد حال ہی میں روس کے ذریعے یورپ جانے کے راستے بھی استعمال ہونے شروع ہو گئے، جہاں ویزا فراڈ عام ہے۔ ایک شخص جنہوں نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی، کہتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا کہ روس سے فن لینڈ کی سرحد آسان ہے، لیکن پھر وہاں ہمیں جنگل میں چھوڑ دیا گیا اور ہم پکڑے گئے۔ اب میں واپس پاکستان آ رہا ہوں، لیکن میرا خاندان قرضوں میں ڈوب چکا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی مہاجرین کی اموات کے واقعات دل دہلا دینے والے ہیں۔ 14 جون 2023 کو یونان کے ساحل پر ایک کشتی ڈوبی، جس میں 350 پاکستانی بھی شامل تھے۔ 2014 میں مالٹا کے قریب 300 سے زائد پاکستانی ہلاک ہوئے۔ 2020 میں بحیرہ روم میں ایک اور کشتی ڈوبی اور 2025 میں مراکش کے قریب 60 پاکستانی ہلاک ہوئے۔ ناظرین، یہ واقعات پاکستان کی عالمی ساکھ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ ناظرین، جو مہاجرین اپنی منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بھی زندگی آسان نہیں رہتی۔ بوسنیا کے جنگل کیمپوں میں 3000 پاکستانی غیر انسانی حالات میں رہ رہے تھے۔ خواتین کو جنسی اسمگلنگ کا شکار بنایا جاتا، جیسے کہ چین میں 600 سے زائد پاکستانی خواتین کو شادی کے جھوٹے وعدوں میں پھنسا کر اسمگل کر دیا گیا۔ عالمی میڈیا میں پاکستان کو انسانی اسمگلنگ کا مرکز دکھایا جاتا ہے، جو ہماری ساکھ کو اور بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو ناظرین، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ قانونی ہجرت کے راستوں کو بڑھانا اور FIA کی کوششوں کو سراہتے ہوئے ان کا ساتھ دینا۔ اس کے علاوہ عوام میں آگاہی پھیلانا۔ ناظرین، یہ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اپنے خاندانوں میں آگاہی پھیلائیں اور غیر قانونی ڈنکی سے خود کو اور اپنے گھر والوں کو بچائیں، کیونکہ اس سے نہ صرف پاکستان کا نام جبکہ مہاجرین کی جانوں کو بھی شدید بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور بتائیے کہ آپ کو اس ٹاپک یا اس سے ریلیٹڈ کسی اور ٹاپک پر ویڈیو چاہیے تو ہم وہ بھی آپ کی خدمت میں پہنچا دیں گے۔ ناظرین، صرف قانونی راستوں کو اپنانا ہی حل ہے، جیسے پاکستان کی ساکھ کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو تک اپنے ہوسٹ سید حیدر شاہ کو اجازت دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔